ایک مرتبہ پھر ناظرین آپ کو خوش آمدید. اعجاز رحمانی صاحب کے ساتھ میری گفتگو جاری ہے. شاعری کا سفر آپ نے ہم نے وہ آپ پہلے میں ایک بات اور عرض کر دوں. جی آپ اپنی ساری باتیں. میرپور خاص میں جو میری شادی ہوئی جی وہ 3 سال زندہ رہی میری بیوی. اچھا. ان کو 2 بچے ہوئے, ایک بیٹی ایک بیٹا. بیٹا میرا جیسا میں نے کہا وہ ہے اور بیٹی میرپور خاص میں ہی ہے. تو یہ 2 بیٹی بچے ہو گئے. اب میرا مسئلہ اس طرح ختم ہو گیا. ملازمت تھی میں تھا اور گیا تھا. اللہ اللہ شکر 1963 میں نے دوسری شادی کی. یہ شادی کراچی میں کی اور ان سے میرے 9 بچے ہیں. یہ شادی آپ کی پسند کی تھی یا یہ بھی ارینج تھی؟ نہیں یہ بھی پسند کی شادی وادی اعجاز بھائی نہیں کی آپ نے؟ نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اتنا موقع ہی نہیں ملا میاں کہ ہم پسند کی شادی کرتے ہیں. کھیلنے کودنے کا موقع نہیں ملا تو پسند کی شادی کرنے کا کیا موقع ملے گا. بات یہ ہے کہ یہ باتیں تو اس وقت ہوتی ہیں کہ جب آدمی فری ہوتا ہے. صحیح. اب میں نے صبح بچپن سے کام کیا, پڑھتا رہا, رات کو پڑھا, دن کو پڑھا, یہ پڑھا تو کیا کرتا. یہ کوئی عشق کرنے کا موقع ملتا ہے اس میں, اور کہیں ہو جائے تو وہ تو ایک قسمت کی بات ہے. تو یہ دوسری شادی بھی آپ کے قرابت داروں میں میرے قرابت داروں میں تھی. میری ایک عزیزہ تھیں, انہوں نے شادی کرا دی ماشاءاللہ. ان سے 9 بچے ہوئے, ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو بہرحال یہ ہے کہ سلسلہ چل رہا ہے. اب میرے تمام بیٹے جو ہیں, بیٹیاں سب گریجویٹ ہیں, لیکن میرے بیٹا جو ہے ایک MSc ہے, کوئی وہ BCom ہے. گریجویٹ تو کوئی کم ہے ہی نہیں. مطلب اولاد کو آپ نے بڑی اچھی تعلیم دی. ہاں اللہ کا شکر ہے. اور سب اپنے روزگار ہیں. اب سب کی شادی ہو گئی. مثلا بیٹیوں کی شادی ہو گئی. ایک بیٹی میری دبئی میں ہے, ایک بیٹی رہ گئی ہے جس کی بھی میں نے منگنی کر دی ہے, اور انشاءاللہ دسمبر یا جنوری میں اس کی بھی رخصتی ہو جائے گی. میں ان سے فارغ ہو گیا. مطلب یہ کہ اپنے اس ذمہ داریوں سے تو آپ فارغ ہو. الحمدللہ. شاعری کا سفر جو آپ نے شروع کیا, یہ کیسے شروع کیا؟ اس کا یہ شروع ایسا ہوا کہ ہمارے اسکول میں پہلے تو یہ خاندان میں کوئی ایسے لوگ تھے جو میرے تایا شاعری کرتے تھے. وہ میری زندگی سے اپنے جوانی میں انتقال, آگ میں جل کے, کسی کے مکان میں آگ لگی تو بجھانے گئے تھے, اور وہاں جل گئے اور اس کے بعد انتقال ہو گیا. میں نے دیکھا بھی نہیں انہیں. وہ سنا, بہت اچھا ذہن تھا ان کا, اور بہت اچھا وہ شاعری بھی کا شوق تھا, کرتے تھے. اب کیسی کرتے تھے یہ تو ہمارے پاس ان کا کوئی کلام یا نمونہ تو ہے نہیں. بہرحال یہ کہتی تھی ہماری دادی کہ وہ شاعری کرتے تھے. ٹھیک ہے, اب دادی کی بات معتبر ہے, ٹھیک ہے. میری دادی بڑی ذہین عورت تھی. ان کی تربیت کا نتیجہ ہے کچھ وہ ہمیں ایسے قصے بھی سناتی تھی, اور کبھی کبھی وہ شعر بھی پڑھتی تھی. ایک دن میں نے ایک شعر پڑھ رہا تھا. ہماری دادی جب کہیں جاتی تھی تو ہم اکیلے ہوتے تھے, تو کسی عورت کو کہہ رہے تھے کہ بھائی دیکھنا ہم 2 گھنٹے میں رشتے داروں کے یہاں سے ہو کے آ جائیں گے. تو ایک عورت تھی, بانو اور نابینا تھی, اسے اکثر بلا لیتی تھی. تو وہ شعر پڑھ رہی تھی. ایک دن وہ پڑھتی تھی, رات کو کچھ کو یاد تھے, میں نے یاد کر لیا. جب میں نے یاد کر لیا, میں دن میں بڑے لہک کے گا رہا تھا. تو میری دادی نے ڈنڈا اٹھایا, خوب پٹائی کی میری کہ بدماش یہ کہاں سے شعر سنا. تو میں نے کہا بھائی میں نے کیا معلوم, وہ بانو پڑھتی ہے. اچھا. تو شعر کیا سنا دوں آپ کو؟ جی جی بالکل. پہلو میرے تکیہ دیوار ہو رہا ہے, پہلو میں میرے تکیہ دیوار ہو رہا ہے, ارمان دل نکلنا دشوار ہو رہا ہے. اس پہ تو دادی نے مارنا تھا. بہت پٹائی کی میری. کہنے لگا کم بخت یہ کہاں سے شعر یاد کیا. کہ میں نے کہا مان لگا خبردار اگر تو نے اللہ کو شعر پڑھا یہاں بچوں کے ساتھ. تو مقصد یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ شدت میری دادی بھی رکھتی تھی. ٹھیک. انہیں یاد تھے لیکن وہ پڑھتی آتی نہیں تھی, لیکن کبھی گفتگو میں آیا تھی تو کوئی شعر سنا دیا. وہ الحمدللہ میرے والد کو بھی شوق نہیں تھا شاعری کا, لیکن تایا کو تھا. اچھا. تو یہ آپ کا آغاز. ہاں میں یہ کر رہا تھا کہ جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو علامہ اقبال کا ترانہ صبح پڑھا جاتا تھا, چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا, یہ ہم پڑھتے تھے مل کے. میری آواز چونکہ اللہ کا بڑا شکر ہے, اچھی آواز. اس وقت تو کیا کہنا, اب تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ٹیچر نے سنا کہ تمہاری آواز تو بہت اچھی, تم پڑھایا کرو. تو میں پڑھانے لگا. میں پڑھتا, بچے ساتھ دیتے تھے. بھائی یہ پڑھتے پڑھتے بس ایک مصرع القاء ہوا میرے اوپر. اسی اسکول کے زمانے میں؟ ہاں اسی اسکول کے زمانے میں. 11 سال کی عمر تھی میری جب ایک مصرع القاء ہوا کہ رواں دواں ہے میری ناؤ بحر الفت میں. واہ. تو آپ کو آج تک یاد ہے کہ یہ پہلا مصرع تھا؟ یہ مصرع, اور میں نے کبھی مصرع نہیں لگایا اس پر. لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ بھائی تم نے اس پہ مصرع کیوں نہیں لگایا. میں نے کہا جناب اس لیے لگایا کہ یہ مصرع ہی مکمل ہے, میری ذات پر محیط ہے یہ. بالکل. رواں دواں ہے میری ہے رواں دواں, دیکھ لیں آپ. جی ہاں بالکل بالکل. اب میں یہاں آ گیا, چلو کراچی آ گیا. یہاں میں نے امتحان دیا میٹرک کا, پڑھتا ہے میٹرک کا, میں فیل ہو گیا. اچھا. کیا کروں, کیا کریں, بہرحال ہو گیا.
آج کا تو امتحان آج کل کا امتحان نہیں تھا، وہ بڑا سخت امتحان ہوتا تھا. بہرحال ہو گیا فیل. پھر میں کرتا رہا پڑھتا رہا. پھر میں نے اورینٹل کالج میں اور میں نے اردو فاضل کیا. اچھا، مطلب آپ میٹرک کے بجائے اردو فاضل کی طرف چلے گئے. انگریزی زبان ظاہر ہے دوسری زبان ہے نا. ہمارے لوگ جو پڑھے ہوئے انگریزی، انہیں انگریزی آتی ہے نہ اردو آتی ہے. دونوں نہیں آتی جی. اب تو ہم دونوں سے ہی محروم ہو گئے، اردو سے بھی محروم ہو گئے. میں سیکنڈ ڈویژن میں پاس ہو گیا. ٹھیک ہے. اور میں شاعری تو 11 سال کی عمر سے جب یہاں آیا تو مجھے یہ فکر ہوئی کہ یہاں بڑے اساتذہ موجود تھے اس زمانے میں. اچھا. یعنی ہندوستان سے آئے ہوئے لوگ، 54 کی بات میں کر رہا ہوں، تو بڑے بڑے اساتذہ موجود تھے. اور ماہانہ بہت سے مشاعرے بزمیں تھیں جس میں ماہانہ طرح ہی مشاعرے ہوتے تھے. اس میں جانا تھا مجھے، جا گیا تو میں نے پہلی غزل کہی وہ ایک مشاعرے میں جانے کے لیے. اب مجھے یہ فکر ہوئی کہ بھائی یہ میں نے کہہ تو لی ہے، اس میں کوئی فنی خرابی ہوئی تو کیا ہوگا، تو اسی کو کسی استاد کی ضرورت ہے. تو میرے چچا زاد بھائی، میرے والد کے ماموں زاد بھائی تھے فضا جلالوی، وہ استاد کے شاگرد تھے. میں ان کے پاس چلا گیا. میں ان کے پاس گیا. میں نے کہا بھائی یہ غزل میں نے کہی ہے اور مجھے جانا مشاعرے میں. آپ دیکھا انہوں نے کہا رکھو، کل تم استاد کے پاس چلے جانا، میں کہہ دوں گا. ٹھیک ہے. اور استاد، میں پاکستان کوارٹر کے ساتھ ہی رہتا تھا. استاد کی دکان بھی وہیں تھی پاکستان کوارٹر میں. پاکستان کوارٹر کے کونا چورنگی ہے نا، آج بھی وہ کیرم میرم کی دکان ہے، وہی استاد کی دکان تھی. خیر بہرحال میں چلا گیا تو انہوں نے جا کے دیکھا وہ میرے بس کا تو ہے نہیں، میرے بس کا نہیں ہے، میرے بس کا نہیں ہے، آپ اسے دیکھ لیں. اچھا. میں گیا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے کہا میں فضا جلالی صاحب. اچھا بیٹھو وہیں اپنی سائیکل کی دکان پہ. ہاں سائیکل کی دکان پہ اندر جگہ تھی. بیٹھ گیا. بیٹھ کے سناؤ. میں نے شعر سنائے. انہوں نے دیکھا، مجھے کہا اصلاح کر دی. ٹھیک ہے. اب میں باقاعدہ ہی وہ سلسلہ شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. مطلب استادی شاگردی کا رشتہ قائم ہو گیا. بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ انہیں کبھی یہ ضرورت نہیں پڑی. میں جب بیٹھا ہوتا تھا تو اور لوگ جب آتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے پہلے اعجاز رحمانی کو دکھاؤ پھر میں دیکھوں گا. مطلب آپ استاد نے آپ کو اس کام میں بھی اپنا ماتحت کر دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے ہمیشہ شعر کہے. میں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ بھائی میں شعر نہیں کہ کسی کے آسرا ہو کہ بھائی اب استاد کا آسرا ہے. ہوا یہ کہ ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک شخص تھے عروج بجنوری. ٹھیک ہے. بہت اچھا ترنم تھا، بہت اچھا پڑھتے تھے. شاعر آئے تو وہ ایسے ہی تھے، لیکن استاد انہیں شعر کہہ کے دیتے تھے. جب استاد کے شعر کہے ہوئے ہوں اور اچھے ترنم سے پڑھا ہے آدمی تو شاعر کیا عالم ہوگا. صحیح. بہرحال تو ایک دن میں اصلاح کے لیے گیا. میں نے غزل کہی. بیٹھا دو ایک اور بھی شاگرد تھے، وہ بھی کہتے تھے مجھ سے بولے دکھاؤ. جو میں نے جیب میں ہٹا لا پرچہ نہیں. عروج بجنوری نے وہ غزل سنا دی استاد کو میری. اچھا. مجھ سے بولے بھائی تم نے. میں نے کہا صاحب میں نے کہی نہیں غزل. کہنا ایسا تو نہیں ہو سکتا. کیا بات ہے مجھے بتاؤ. میں نے کہا جناب میری غزل آپ سن چکے ہیں. کہ وہ کیسے؟ کہ لگے عروج نے سنائی. کہ لگے اچھا جب بھی میں کہوں کہ سسرے نے آج غزل کیسے کہہ دی. پتہ چلا کہ وہ بھی کہیں سے لے کر آئے، آپ کی جیب سے نکال کے لے کر آئے. میں نے کہا یہ غزل میری. اعجاز بھائی آپ سے گفتگو ہماری جاری رہے گی. آتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد.